اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قمر عباس جعفری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ایک گفتگو ہو رہی تھی جس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ بات ہم لوگ کر رہے ہیں کافی دنوں سے طب اسلامی کے سلسلے میں۔ طب اسلامی یعنی وہ طریقہ کہ جو اسلام نے بتایا ہے، اس پر چل کر ہم اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو کیسے صحت مند رکھیں اور ایک خوشحال اور ایک بہترین زندگی کو کیسے ہم جئیں۔ یقیناً آج کے اس دور میں بظاہر جو ہم سبھی لوگ اپنے آپ کو یقیناً مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اللہ کی کتاب پہ ہم لوگوں کا ایمان ہے اور اس کے سارے پیغمبروں پہ ایمان ہے، آخرت پہ یقین ہے، ائمہ طاہرین پہ یقین ہے۔ لیکن یہ یقین کہیں نہ کہیں سے متزلزل ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی خاص پریشانی آتی ہے، تو بجائے ہم اسلام سے رجوع کرنے کے ہم ان دنیاوی لوگوں سے زیادہ رجوع کرنا پسند کرتے ہیں کہ جن کو شاید وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہماری یہ مشین بنائی ہے، جسم بنایا ہے، یہ آرگنز بنائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر ہم رہیں تو زیادہ صحت مند ہوں گے۔ میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا ایک تعلق، بہت بڑا تعلق ہمارے خیالات سے ہوتا ہے، ہماری سوچ سے ہوتا ہے، ہمارے وچاروں سے ہوتا ہے۔ ہمارے تھاٹس ہماری صحت طے کرتے ہیں، ہمارے تھاٹس ہماری مستقبل کی زندگی طے کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکیزگی صرف جسم میں، ہمارے کپڑوں میں ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے خیالات میں بھی پاکیزگی ہونا چاہیے۔ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ بہت سے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر انسان کے جسم کے جوڑوں میں بیماری پیدا کرتا ہے، یعنی arthritis is the main cause of arthritis is proud، یعنی ہمارا جو بیجا غرور و تکبر ہے وہ ہمارے اندر ہماری ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جوڑوں پہ اثر ڈالتا ہے اور جوڑوں کی اور ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خوف گردے کی بیماری پیدا کرتا ہے، بیجا قہقہہ لگانا دل کی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، اور بلا وجہ کا غصہ یا چڑچڑاپن یا نگیٹو تھاٹس ہمارے لیور کو خراب کرتے ہیں، اور یہی رچ آرگنز وہ ہیں جن سے ہماری پوری جسم کا دار و مدار ہے، جو اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں، یہ دل، دماغ، گردہ، یہ ساری چیزیں ہمارے خیالات سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔ خاص کر میں نے ابھی پچھلی بار عرض کیا تھا کہ شام جب رات ہوتی ہے، ہم سونے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہم جب نیم غنودگی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو ہمارے ذہن ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کانشس مائنڈ ہوتا ہے، ایک سب کانشس مائنڈ ہوتا ہے۔ کانشس مائنڈ میں انفارمیشن صرف 5% آتی ہے، اور انکانشس یا سب کانشس مائنڈ میں 95% انفارمیشنس آتی ہیں۔ کانشس مائنڈ میں انفارمیشن 40 بائٹ پر سیکنڈ کے حساب سے، اور سب کانشس مائنڈ میں جو انفارمیشنس ہیں وہ 40 ملین بائٹ پر سیکنڈ کے حساب سے آتی ہیں۔ اور یہ سب کانشس مائنڈ جو ہوتا ہے، یہ ہمارا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بہت سی جو ہمارے جسم کے عمل ہیں، عوامل ہیں، جسم کی کریائیں ہیں، جسم کی پروسیس ہیں، وہ سب کانشس مائنڈ کرتا ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنا، ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم ہمارے خیالات سے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں، اور بہت سے جو پروسیسز ہیں وہ خیالات سے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ہر وقت نگیٹو تھاٹس میں رہیں گے، ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے، اریٹیٹ رہیں گے، غصے میں رہیں گے، تو یہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہو، چاہے ڈائجسٹیو سسٹم ہو، چاہے نیورو سسٹم ہو، یہ سارے کے سارے ہمارے خیالات سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اچھے خیالات ہونا چاہیے، آلویز بی پازیٹیو۔ جو ہمارا سب کانشس مائنڈ ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے
انسان جو بچپن سے دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو پڑھتا ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ ساری انفارمیشن سب کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو پہلا ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاص کر اپنے بچوں میں جب ان کی تربیت کا وقت ہوتا ہے تو ان کو ہم ہمیشہ پازیٹیوٹی دیں، اچھے خیالات دیں، کیونکہ یہی خیالات آگے چل کر ہماری صحت کو طے کرتے ہیں، ہماری زندگی کو طے کرتے ہیں، ہمارے نصیب کو طے کرتے ہیں۔ کانشیس مائنڈ کا سب کانشیس مائنڈ کا بہت زیادہ رول ہے ہماری صحت کے لیے بھی۔ تو جب ہم سونے کے لیے آمادہ ہوں، نیم غنودگی کی کیفیت میں ہوں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا خیال کریں، اچھے خیال کریں، اپنی صحت کے بارے میں اللہ سے دعا کریں اور محسوس کریں کہ ہم صحت مند ہیں۔ اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ ہوتی ہیں اور کچھ ہم چاہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ شکایت کرتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ اس کے لیے شکایت کرتا رہتا ہے، انسان کمپلینٹس کرتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، جو ہمیں نہیں پسند ہیں، ان کی شکایت کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں پہ ذکر کریں، ان چیزوں کا ذکر کریں، ان چیزوں پہ توجہ دیں، ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں، بلکہ ان چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، جو ہمیں پسند ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور جب انسان شکر کے بجائے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کفر مینس انکار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اور ان لوگوں کے لیے عذاب بہت بڑا شدید عذاب ہے، عذاب شدید۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے نہ صرف اچھی صحت کے لیے، اچھے ذہن کے لیے، بلکہ ایک اچھی زندگی کے لیے کہ ہم جلدی سوئیں اور سوتے وقت بہت سی چیزیں ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھیں، اور اللہ کا کلام بھی ہم صرف ایک رٹے ہوئے ٹیپ ریکارڈ کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ جب پڑھیں تو کم از کم اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کی میننگز کیا ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم جب نیم غنودگی کی کیفیت میں پہنچ جائیں تو ہمیں چاہیے ہم ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثلاً ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پیر تو بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھے پیر دیے، مضبوط دیے، جن سے میں چلتا ہوں بہت آرام سے، میرے گھٹنے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم سب سے شروعات کر سکتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے بہترین ذہن دیا ہے جس سے میں بہت اچھا سوچتا ہوں، بہترین زبان دی ہے جس سے اچھا بولتا ہوں، بہترین آنکھیں دی ہیں جس سے میں دیکھتا ہوں، بہترین کان دیے جس سے میں سنتا ہوں، بہترین، اور اس کے لیے سب شکر ادا کریں، یا اللہ شکر ہے تیرا پروردگار، الحمدللہ کہ تو نے بہترین دل دیا جو بہت ہی صحت مند دل ہے، بہترین لنگس دیے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ بہترین لیور دیا جو بہت اچھا کام کر رہا ہے، یا اللہ شکر تیرا کہ بہترین نظام ہاضمہ ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا ہے جس سے میرا ہاضمہ بہت اچھا ہے، یا اللہ شکر تیرا، یا اللہ شکر تیرا میرے نسوں میں بہت ہی مضبوطی ہے، شکر تیرا میرے ہاتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شکر تیرا میرے پیٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے، شکر تیرا میرے گردے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، شکر تیرا۔ اور ان چیزوں پہ توجہ دیں جو چیز ہم چاہتے ہیں، ان چیزوں کو نہ دیں توجہ جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں۔ توجہ ہماری ہونا چاہیے جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں اس پہ توجہ بھی دیں اور اللہ کا شکر بھی بھیجیں، کیونکہ اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ جب میرا کوئی بندہ میرا اس چیز کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہوں، ورنہ مجھے شرم آتی ہے۔ اس طرح کی دو حدیثیں میرے ذہن میں ہیں، دو اقوال ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہے جو چیز اس کے پاس ہے نہیں، تو اللہ اس کو وہ نعمت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو وہ نعمت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ شکر ادا کر رہا میں اسے نہ دوں مجھے شرم آتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ جب کوئی دعا مانگے تو شروع میں درود بھیجے محمد وآل محمد پر اور آخر میں درود بھیجے محمد وآل محمد پر، کیونکہ درود بھیجنا بھی ایک دعا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو پہلی دعا جو درود ہے وہ تو قبول کرنا ہی کرنا ہے اللہ کو، آخری دعا اگر درود ہے تو وہ بھی قبول کرنا ہی کرنا ہے اللہ کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی کہ میں نے اس کی پہلی دعا قبول کر لی اور آخری دعا قبول کر لی، بیچ کی دعا نہ قبول کروں۔ کتنا آسان راستہ اللہ نے ہی بتایا ہے اپنے بندوں کے لیے، کتنا اللہ ہمیں سب کو چاہتا ہے، کتنا اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے کہ وہ راستے بتائے ہیں کہ اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے۔
لہٰذا ہم رات میں سوتے وقت اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں، جلدی سوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں ان ساری نعمتوں کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ عنایت کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم ایک طریقہ یہ کریں، اور صبح سویرے جب سو کے اٹھیں تب بھی یہی ہونا چاہیے۔ فجر کے وقت اٹھیں گے، نماز وغیرہ بھی ہے، پڑھیں انشاءاللہ، اور جلدی اٹھیں، نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو صحت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ہم جب اپنے ہندوستان کا کلچر دیکھتے ہیں تو اس کلچر میں ایک چیز ملتی ہے، اور وہ چیز یہ ملتی ہے کہ صاحب یہاں جو قدیم تہذیب یہاں کی ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے برہم مہورت، اور یہ کہا جاتا تھا، یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ برہم مہورت میں جو آدمی اٹھتا ہے وہ ہمیشہ سوستھ رہتا ہے، وہ نروگی رہتا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، اس کا جسم صحت مند رہتا ہے، اس کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اس کی روحانیت بڑی ہی مضبوط رہتی ہے۔ تو یہ برہم مہورت ہے کیا؟ عزیزان محترم، برہم مہورت وہ ہے جو نماز تہجد کا وقت ہے، جو نماز شب کا وقت ہے۔ یہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو سائنٹیفیکلی دیکھیں تو یہ جو نماز شب کا وقت ہے، نماز تہجد کا وقت ہے، اس وقت آکسیجن 100% پیور ہوتی ہے۔ اگر انسان اس وقت اٹھے گا تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارا سب کانشس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، جو دعائیں مانگیں گے وہ پوری ہوں گی، وہ زندگی ہماری بن جائیں گی، وہ ہمارا نصیب بن جائیں گی۔ دعا مانگنے کا مطلب یہی کہ خلوص دل کے ساتھ ہم ان چیزوں کی تمنا کریں جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی طریقہ جو بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جو ہے اس کو ہم مانگیں جب تو پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہمارا سب کانشس مائنڈ یہ نہیں جانتا کہ جو دعا مانگی جا رہی وہ اپنے لیے مانگی جا رہی ہے یا ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ سب کانشس مائنڈ کو دعائیں پتہ ہوتی ہیں، دعائیں مطلب نیڈس، آپ کی نیڈس کیا ہیں، آپ کی وانٹس کیا ہیں۔ تو جب ہم کسی دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو سب کانشس مائنڈ کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، جب ہم کسی کے دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سب کانشس مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو سب کانشس مائنڈ جس کو ہم تحت الشعور کہہ سکتے ہیں، ہمارے تحت الشعور میں جو فیڈ ہو جاتا ہے وہی ہماری زندگی بنتا ہے، وہی ہماری صحت بنتا ہے۔ اس سلسلے میں شہزادی کونین حضرت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر فدا، ان کی جانب قربان، وہ فرماتی ہیں، بلکہ وہ جب دعا کرتی تھیں تو اپنے عزیزوں کے لیے، قارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ اور جب کسی محترمہ نے ان سے پوچھا کہ شہزادی میں نے دیکھا کہ آپ گھنٹوں سے دعا کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، امت مسلمہ کے لیے کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے لیے کر رہی ہیں، اہل وطن کے لیے کر رہی ہیں، اہل شہر کے لیے کر رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بارش رحمت ہوگی اڑوس پڑوس میں تو کیا میرا گھر بچ جائے گا؟ یقیناً یہ تو ایک چھوٹا سا جواب وقت کے اعتبار سے دیا، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پہلے وہ دعائیں ہمارے لیے لگتی ہیں، بعد میں دوسروں کے لیے۔ تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ اس سے ہمارا ذہن پاک ہوتا ہے، ذہن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ پھر میں ایک چیز آپ سے اسپیشلی عرض کروں کہ ہمارے میڈیکل سسٹم میں ایک پلیسیبو ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ پلیسیبو کہتے ہیں ان گولیوں کو، ان کیپسول کو جن کے اندر کوئی دوا نہیں ہوتی ہے، صرف شکر بھری ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے کوئی مطلب کوئی دوا نہیں ہوتی، کوئی فائدہ پہنچاتی نہ نقصان، تو صرف شکر کی گولیاں پلیسیبو کہلاتی ہیں۔ تو پلیسیبو ایفیکٹ ایک کہلاتا ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ یہ کہلاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو بہت زیادہ بیمار تھے ان کو کچھ سادی گولیاں دی گئیں، کوئی دوا نہیں تھی، ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تمہیں ہر حالت میں فائدہ پہنچائیں گی، ان سے آپ کو بالکل فائدہ ہو جائے گا، بیماری آپ کی دور ہو جائے گی، اور یقین دلا دیا گیا کہ اس کو جب آپ کھائیں گے تو اس سے آپ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھا گیا اس میں 90% سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو گئے، یعنی دوائیں چل رہی تھی، دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوئے، وہ سمپل گولیوں سے جو کوئی دوائیں نہیں تھیں اس سے فائدہ ہو گیا۔ یہ پلیسیبو ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ کا مطلب کہ جب وہ دوا کھاتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ یہ چیز ہمارے لیے شفا یاب ہے، اس سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ یقین ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم عام طور پہ یقین بولتے ہیں، جس کو ہم بلیف بولتے ہیں، جس کو ہم ٹرسٹ بولتے ہیں، در حقیقت یہ ہمارے سب کانشس مائنڈ کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، ہمارے تحت الشعور میں فیڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شعور سے زیادہ ہمارا تحت الشعور انفارمیشن کو لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر نمودار ہوتے ہیں،
اگر تحت الشعور کو مضبوط کر دیا جائے، اگر سب کانشس مائنڈ کو مضبوط کر دیا جائے تو یقیناً بہت انسان صحت مند رہ سکتا ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اس کا تحت الشعور کا اثر کیا ہوتا ہے، پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایفیکٹ ہمارے اوپر نہیں کام کرتا، بلکہ ہمارے خیالات دوسروں پر بھی کام کرتے ہیں، ہمارے خیالات دوسروں پر بھی ایفیکٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی جہاں پر ریسرچ بہت زیادہ کی جاتی ہیں، تحقیق بہت زیادہ کی جاتی ہیں، وہاں زیادہ تر شعبے جو ہیں وہ تحقیقی شعبے ہیں۔ وہاں پر پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا اور اسٹوڈنٹس کو بلانے کے بعد ان کو کہا دیکھو بھائی، باہر ایک سرنگ بنائی گئی ہے چوہوں کے لیے، جس میں مختلف راستے ہیں، جیسے چوہے بناتے ہیں بل، تو بہت لمبی سرنگ، بہت لمبے بل بنائے گئے ہیں اور وہ بالکل بھول بھلیاں جیسے بل بنا دیے گئے ہیں۔ اور یہ دو گروپ بنائے انہوں نے، طلباء کے دو گروپ بنائے، ایک کو انہوں نے سفید چوہے دیے اور ایک کو رنگین چوہے دیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، جو سفید چوہے جن طلباء کے پاس آئے، اسٹوڈنٹس کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بہت ذہین چوہے ہیں، بہت ذہین ہیں، اور یہ بہت جلدی اپنے بل سے باہر جو دوسرا راستہ ہے وہاں سے نکل آئیں گے۔ اور دوسرے گروپ کو جو چوہے دیے، انہوں نے کہا یہ چوہے جو ہیں بڑے ہی بیوقوف چوہے ہیں، بہت ہی لیزی چوہے ہیں، بہت ہی سست چوہے ہیں، اور ان میں بہت سے بیمار ہیں، لہٰذا ان کو نکلنے میں تھوڑا سا دیر لگے گی، لیکن آپ لوگ لے جائیے اور اس سرنگ میں اس کو ڈالیے گا، لیکن آج نہ ڈالیے گا، آپ 3 دن کے بعد ان چوہوں کو اس بل میں ڈالیے گا۔ 3 دن کے بعد بل میں ڈالا۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد جب اسٹوڈنٹس آئے تو انہوں نے پروفیسر نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا حال رہا، کیا رزلٹ رہا؟ تو جن اسٹوڈنٹس کو سفید چوہے دیے گئے تھے، وہ کہا گیا تھا بہت ذہین چوہے ہیں، بہت تیز چوہے ہیں، بہت ہی ایکٹیو چوہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، ہمارے جو سفید چوہے تھے یہ بلوں میں گئے اور بہت جلدی باہر نکل آئے، بہت تیزی کے ساتھ، زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ پھر ان سے پوچھا کہ جن کو رنگین، جس کو رنگ دیا گیا تھا چوہوں کو، کہ آپ یہ بتائیے آپ کا کیا رزلٹ رہا؟ تو ان کا سر آپ نے تو بتائی تھا، بالکل صحیح بات بتائی تھی آپ نے، بیمار چوہے تھے بہت سے، تو اس کے اندر راستے میں مر گئے، اور بہت سے نکلے بھی تو بہت دیر میں نکلے، 2-4 باہر نکل پائے، باقی سب بالکل بیکار چوہے دیے تھے آپ نے، وہی ہوا جو آپ نے بتایا۔ پروفیسر نے اسٹوڈنٹس کو کہا سنو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی چوہے دیے گئے تھے، نہ کوئی ذہین چوہا تھا، نہ کوئی لیزی تھا، نہ کوئی بیمار تھا، سب ایک جیسے تھے۔ جب میں نے آپ کو دیے ہیں ان کو 10-15 منٹ پہلے رنگا گیا تھا، کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ آدھے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا یہ چوہے ذہین ہیں، یہ تیز ہیں، یہ ایکٹیو ہیں، یہ بہت پھرتیلے ہیں، اور آدھے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا یہ بیمار ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ سست ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ اور آپ نے 3 دن ان چوہوں کو رکھا اور دیکھ دیکھ کے یہی سوچتے رہے یہ ذہین ہیں اور یہ کمزور ہیں، یہ بدھو ہیں، یہ جو آپ نے سوچا وہی چوہوں پہ اس کا اثر ہوا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو سوچتے ہیں اس کا اثر ان جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، خاص کر ختیجہ ٹی وی کے ناظرین سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ خود بھی اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور ذہن میں رکھیں، اس کو عمل میں لائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے قریب و قریب عزیزوں سے، اقارب سے، اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کیجئے کہ روزانہ ہم ایک معمول یہ بنائیں، سوتے وقت اور سویرے جاگنے کے فوراً بعد ہم اپنی پرابلمس اور اپنی بیماریوں پہ فوکس نہ کریں، بلکہ ہم سولوشنز پہ فوکس کریں اور ہم صحت پہ فوکس کریں۔ یاد رکھیے، جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ چیز ہمارے تحت الشعور میں چسپاں ہو جاتی ہے، ہمارا تحت الشعور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شعور کی منزلوں سے گزرنے کے بعد ہمارے جسمانی معاملات کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے تحت الشعور۔ لہٰذا اب کوشش یہ کیجئے کہ شام میں یعنی رات میں کوشش یہ کیجئے کہ رات میں سونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو ہماری عادتیں ہیں کہ ہم کچھ سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ اچھی باتیں سوچتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم فوکس کریں اپنی صحت کے اوپر۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسا اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کوشش یہ کریں کہ رات میں سوتے وقت تھوڑی دیر پہلے سے ہی ہم بجائے اپنی پرابلمس، بجائے اپنے بیماریوں کے، ہم اپنے ان جسم کے حصوں پر فوکس کریں جو صحت مند ہیں۔ مثلاً اگر پیر میں تکلیف ہے تو پیر کی تکلیف کو بھول جائیں، بلکہ یہ کہیں
کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں، ان ہاتھوں میں طاقت ہے، یا اللہ میرا ذہن بہت اچھا ہے جس سے میں سوچتا ہوں، میرے دانت بہت اچھے ہیں جس سے میں کھاتا ہوں، میری زبان بہت اچھی ہے جس سے میں بولتا ہوں، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم شکر بھیجتے رہیں اپنے ان جسموں کی صحت مندی کا جو ہمارے جسم میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں اور صحت مند ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو شامل کریں اپنی دعاؤں میں۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دراصل وہ دعا سب سے پہلے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارا تحت الشعور اس کو قبول کر لیتا ہے اور تحت الشعور اپنے ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہم جب کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے، اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، قریبی دوست ہیں، تمام مومنین مومنات، تمام عالم اسلامی کے لیے آپ دعا کیجئے۔ خاص کر کچھ لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو پریشانیاں ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے نام لے کر کہ فلاں شخص کی صحت اچھی ہو جائے، فلاں شخص کا پیٹ صحت مند ہو جائے، فلاں شخص کا ذہن اچھا ہو جائے، فلاں کو یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ آپ ایک ایک کر کے دعا کیجئے، اور جب دعا کریں تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، اس کو محسوس کیجئے، اس کو امیجن کیجئے، اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ شخص ٹھیک ہو رہا ہے، صحت یابی کی جانب گامزن ہے، وہ اللہ اس کو شفا دے رہا ہے۔ محسوس کیجئے، اسے دیکھیے کہ وہ آدمی جس کو آپ نے دعا دی ہے وہ صحت مند ہو گیا ہے، مسکراتا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور شاید یہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے میرے لیے دعا کی تھی، دیکھیے میں صحت مند ہو گیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ جب سویرے سو کے اٹھیں اس وقت بھی ہم نیم غنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور ہم فوراً اپنے ذہن کو وہیں لے جائیں کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں صحت۔ لہذا یہاں پر صرف صحت، جسمانی صحت کی بات نہیں ہے، ذہنی صحت بھی ہو سکتی ہے، سماجی صحت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی کامیابی کے لیے بھی اپنے آپ کو، اپنے تحت الشعور کو اس کے لیے ہم تیار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کوشش کیجئے کہ آج سے ہم اپنی ساری نگیٹیوٹی نکال دیں گے، سب پازیٹیو خیالات رکھیں گے، سب ہمارے مثبت ہمارا نظریہ ہو جائے گا، ہماری طرز فکر، ہمارے افکار جو ہیں وہ سب مثبت ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دم ہم بالکل صحت مند ہوں گے اور ہماری ساری بیماریاں دور ہو چکی ہوں گی۔ اس سے ہمارا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تحت الشعور کے ذریعے ہم صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کچھ اور خاص باتیں ہوں گی، اور اگلی بار پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔